ایک ابو علی سینا نام کا ایک فلسفہ لکھنے والا بڑا رائٹر تھا. وہ ایک اللہ کے ولی کے پاس میں پہنچا اور کہنے لگا کہ میں نے فلسفے کی اتنی کتابیں لکھی، مجھ کو سمجھ میں نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے کیا ہوتا ہے، سکون کیسا ملتا ہے. مجھ کو سمجھ میں نہیں آیا. اللہ کے ولیوں کو تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اور سمجھانا بھی بہت اچھا آتا ہے، بائی پریکٹیکل آتا ہے. بڑی بھری مجلس تھی، مجلس میں بیٹھے ہوئے سوال کر رہا تھا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ ذرا سمجھائیں مجھ کو کہ اللہ کے ذکر سے تسکین کیسی ملتی ہے، تشفی کیسی ملتی ہے، سکینہ کیسی اترتی ہے، سکون دل پہ کیسے آتا ہے، مجھ کو بتائے. حضرت نے جیسی اس کی بات سنی، سمجھ گئے اس کو سمجھانا. کیسے سمجھانا؟ بائی پریکٹیکل سمجھا دیا آپ نے. کہا تجھے جب سمجھ ہی نہیں رہا تو تو نیرا گدھا ہے. کہا جب تجھے سمجھ ہی نہیں رہا تو سچ میں تو گدھا ہے. وہ تو بہت بڑا رائٹر تھا، فلسفے پہ کئی تصانیف لکھی ہوئی تھی، بڑی بڑی کتابیں اس نے لکھی تھی. اور اس کو بھری مجلس میں حضرت نے گدھا کہہ کے پکار دیا، تو گدھا ہے. اب تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، غصے سے لال پیلا ہو گیا. بڑے غصے کے عالم میں اس نے حضرت سے کہا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے، آپ مجھ کو گدھا کہتے ہو. حضرت مسکرائے، ارشاد فرماتے ہیں فرق پڑا نا، فرق پڑا. میں نے تجھے صرف گدھا کہا، تو آگ ببولا ہو گیا، تیرے چہرے کا رنگ بدل گیا، تیرے دل کی حالات بدل گئے. جب برا کہنے سے حالات بدلتے ہیں، بے چینیاں اور غصہ طاری ہو جاتا ہے، تو جب اللہ کا ذکر کرو نا تو سیم ایسی سکون اور نور آ جاتا ہے. کیا پیارا اگزامپل تھا، کیا پیارا اگزامپل دیا. اللہ کے ذکر سے دل کو راحت ملتی ہے، نہایت راحت ملتی ہے. جب کبھی آپ ہم پریشان ہو جاتے ہیں نا، ڈپریشن میں آ جاتے ہیں، پریشانی میں آ جاتے ہیں، بہت زیادہ ٹینشن میں ہوتے ہیں. مجھ کو کئی لوگ اپنی پرابلمس، اپنی تکلیفیں بتاتے رہتے ہیں، باجی ایسا ہے ویسا ہے، یہ ہے وہ ہے. اور کسی کی تکلیف دور کر دینا بھی بہت بڑا صدقہ ہے. تو میں انہیں ہمیشہ ایک ہی صلاح دیتی ہوں کہ بھائی وضو کر لو. نماز تو پانچوں ٹائم سب پڑھتے ہیں الحمدللہ میرے چاہنے والے، لیکن ان سے کہتی ہوں کہ وضو کرو اور قرآن پاک کو جتنا پڑھ سکتے ہو اتنا پڑھو، اور نہیں پڑھنا ہو رہا ہے نا تو اس کو ایسا یوں چپکا کے اپنے سینے سے یوں چپکا لو، اور آنکھیں بند کر کے خاموشی کے ساتھ اللہ اللہ بولو. دل میں اللہ کی یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو. آپ کر کے دیکھیے گا. جب پریشانی آئے، لوگوں اپنی زبان سے دوسروں کے دلوں کو گھائل کرنے سے بہتر ہے ہم اللہ سے جڑ جائیں. اور جب اللہ سے جڑ جاتے ہیں نا، ساری پریشانی، یہ مت کہو خدا سے میری مشکلیں بڑی ہیں، مشکلوں سے کہہ دو میرا خدا بڑا ہے. اور میرا خدا جب یاد آ جاتا ہے نا، دل کی دنیا ہی بدل جاتی ہے. دل کی دنیا بدل جاتی ہے، چہرے پہ خوشی سے نور پیدا ہو جاتا ہے. تہجدوں میں اٹھو، تہجد کی نماز پڑھو. تہجد کی نماز کے بعد وہ نور آتا ہے جو کسی بیوٹی پارلر سے نہیں آتا. جب ہم اللہ سے کنیکٹ ہوتے ہیں، اللہ کے نور کی برسات کرتا ہے، اللہ کی رحمت برستی ہے. اور رحمت برستی ہے تو پھر بات بن جاتی، دل کی دنیا بدل جاتی ہے. سچی محبت تو صرف اللہ کے ذکر سے ملتی ہے. سچا سکون اللہ کے ذکر سے ملتا ہے. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا
حبیبنا مولانا محمد وعلی آلی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شیخ فرید الدین عطاب رحمۃ اللہ علیہ بڑے بلند پائے کے بزرگ، انہوں نے اپنی تصانیف میں لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ ذکر کے کئی اقسام، اور جسم میں جتنے عضو ہے نا، جتنے اعضاء ہمارے، وہ سب ذکر کرتے ہیں۔ ذکر کا مطلب صرف تسبیح لے کے بیٹھے رہنے کا نام ذکر نہیں ہے۔ اللہ کی اطاعت کرنا، ہر وہ کام کرنا جس سے رب راضی ہو جائے، اس کا محبوب راضی ہو جائے، وہ ذکر ہے۔ آپ نے بڑی پیاری ذکر کی تشریح کی ہے۔ زبان جو ہے نا، انسان کی زبان، ہماری تسبیح و تحلیل، اللہ کا ذکر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، غضب کا ذکر، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ جب ذکر بندہ کرتا ہے نا، یہ زبان کا ذکر ہے۔ یہ زبان سے قرآن پاک کا پڑھنا، قرآن پاک کو اچھی طریقے سے سمجھ کے پڑھنا، قرآن پاک کو دل لگا کے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا، کلمہ شہادت، کلمہ طیبہ، کلمہ تمجید، توحید، استغفار، یہ تمام کلموں کو دل سے پڑھنا، سمجھنا، یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ زبان کا ذکر ہے۔ آنکھوں سے اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کرنا، اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کرنا، اللہ تو نے کیسے اچھے اچھے یہ درخت لگائے، یہ پھول و پتے، بیل و پھول، یہ بڑے بڑے پہاڑ، یہ سبزیاں، یہ پھل، یہ غذائیں، یہ اللہ نے ہمیں جو نعمت عطا کی ہے، اس کا تو ہم تصور ہی نہیں کر سکتے اللہ کی تعریف کا، جس قدر اللہ کی حمد بیان کرے کم ہے۔ زمین میں کہتے ہیں، میں نے ابھی دیکھیے یہ دنوں میں مولی بہت آتی ہے اور گاجر بہت آتے ہیں، کہتے ہیں قبر میں جانے کے بعد مٹی ہو جاتے۔ کیا کانسیپٹ ہے؟ مر کے مٹی تو ہونا ہے، قبر میں جا کے مٹی ہو جائے گی، لیکن آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے کبھی مولی کا، گاجر کا، شکرکند کا، آلو کا، جتنی زمینی چیزیں ہیں؟ ہم اشرف المخلوقات، اللہ نے ہمارے لیے یہ غذائیں بنائی، اللہ نے ہمارے لیے یہ پھول پتے سجائے، اللہ نے ہمارے لیے کوئی کھٹے پھل دیے، کوئی میٹھے پھل دیے، کوئی الگ الگ ذائقوں کے پھل دیے، اللہ الگ الگ خوشبوؤں کے پھول دیے، اللہ نے کس قدر نعمتیں ہمیں بخشی۔ کبھی ہم نے غور و تفکر کیا؟ بولتے ہیں مٹی میں تو مل جائیں گے، مٹی میں تو مل جائے گی، مٹی ہو جائے گی، نیچرل بات ہے۔ کچھ بھی آپ مٹی میں ڈال کے دیکھو، تھوڑے دن بعد میں مٹی، لوہا کتنا پاورفل ہوتا ہے، لوہا ایک پریکٹیکل کر کے کبھی دیکھیے گا، لوہے کا ایک کھیلا یا لوہے کی کوئی چیز مٹی میں ڈال دو، تھوڑے دن بعد وہاں کھود کے دیکھیں گے تو کچھ نہیں ملے گا، ختم ہو جائے گا، مٹی کھا جاتی ہے۔ لیکن اللہ کے حکم سے، اللہ کا حکم ہوا، اب اسی مٹی کے اندر سبزی پیدا ہو رہی ہے، مولی پیدا ہو رہی ہے، گاجر پیدا ہو رہی، کیروٹ، ریڈش، اور وہ زمین میں اتنی وائٹ ہے کہ مٹی اس کو ٹچ بھی نہیں کی، مٹی کی صحبت سے کالی بھی نہیں ہوئی، سفید انڈے کی طرح سفید۔ وہ کیروٹس دیکھو، گاجر دیکھو، لال لال گاجر، مٹی میں پلے، کچھ نہیں تھے گاجر بن گئے، کچھ نہیں تھی مولی بن گئی، کچھ نہیں تھے آلو بن گئے، شکرکند بن گئے۔ یہ میرے اللہ نے پالا انہیں،
اور مٹی کو حکم نہیں دیا تو غذا بنا، تو غذا پیدا کر میرے بندوں کے لیے. تو یہ آنکھوں سے اللہ کی قدرت کو دیکھنا، مشاہدہ کرنا کہ جب یہ اللہ تو مولی کو زندہ رکھ سکتا ہے اس میں، تو پھر اپنی بندی اور اپنے حبیب کی امتی وہ کیسے قبر میں جا کے مٹی ہو جائے گی؟ اگر اس کے اعمال اچھے رہے، وہ ہمہ وقت اللہ سے ڈرنے والا ڈرنے والی رہی، ہمہ وقت اس کام کو کیا جو اللہ نے کرنے کا حکم دیا، تو پھر ہم نے کئیوں کو دیکھا کہ قبر میں کئی سالوں بعد، محمود غزنوی کی قبر 1000 سال بعد کھل گئی زلزلے سے. دیکھا تو جیوں کے تیوں، کفن کو بھی مٹی نہیں لگی. ایسے روز ہم دیکھتے ہیں، روز سنتے ہیں یہاں وہاں. میرا رب جس کو چاہتا ہے اس کی قبر میں اس کے کفن کو بھی مٹی نہیں لگنے دیتا. تو یہ آنکھوں کا ذکر ہے. زبان کا ذکر تسبیح و تحلیل ہے، آنکھوں کا ذکر ہے اللہ کی قدرت کے مشاہدے کرنا اور پھر اللہ کی حمد بیان کرنا. کانوں کا ذکر اللہ کا قول، اللہ کے کلام کو غور سے سننا، نعت پاک سننا، زبان سے نعت پاک پڑھنا، کانوں سے نعت پاک سننا، قرآن پاک کی تلاوت سننا، یہ کانوں کا ذکر ہے. ہاتھوں سے غریب، مسکین، بیواؤں، بے نواؤں کی خدمت کرنا، اپنے والدین کی خدمت کرنا، اپنی والدہ کے پاؤں کو دبانا، ان کے لیے اچھے سے کھانے بنانا، ان کی خدمت میں ہمہ وقت رہنا، یہ ہاتھوں کا ذکر ہے. پاؤں کا، اس پاؤں سے چل چل کے مردوں کے لیے دوڑ دوڑ کے مسجدوں میں جانا، جلدی جلدی مسجد کی طرف یہ قدم چلے، یہ پاؤں کا ذکر. یہ قدموں سے چل کے اجتماع پاک میں ہم خواتین جائے، ذکر کی مجلسوں میں ہم خواتین جائے، یہ پاؤں کا ذکر ہے. یہ الگ الگ طریقے سے یہ ہمارے بدن کے ہر عضو ہمارے لیے ذکر کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حدیث مبارکہ ہے، مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرا ذکر کرنے والے میری مجلس میں بیٹھتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، فَاذْكُرُونِي، تم میرا ذکر کرو، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کرتا ہوں. تم اکیلے میں میرا ذکر کرتے ہو، میں عرش اعظم پہ اکیلے میں تمہارا ذکر کرتا ہوں. جیسے کہا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اکیلے میں، تنہائی میں اپنے رب کو پکار رہا ہے دل. تو ادھر جو آپ کا نام ہے، اے عائشہ یا عائشہ، اے عائشہ، اللہ تعالیٰ پکارتا ہے، بول کیا بولنا ہے، بول کیا بولنا ہے، بول کیا بولنا ہے. اللہ اتنے قریب ہے، شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. وہ ہماری آواز کو دھیمی آواز میں بھی سنتا ہے، ہماری دل کی دھڑکنوں میں بھی سنتا ہے. دل کی دھڑکن بھی اللہ اللہ بولے کہ بس اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو. اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو. جو ہم سب کا مالک ہے، نام اسی کا لیا کرو. اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرا ذکر کرنے والے ہیں وہ میری مجلس میں بیٹھتے ہیں. میں تنہائی میں ہوں، میرا ذکر کرتے ہیں، میں تنہائی میں ان کا ذکر کرتا ہوں. اور اگر وہ مجلس میں، اجتماع میں
جب وہ میرا ذکر کرتے ہیں تو میں نبیوں، صدیقین، شہداء، صالحین اور فرشتوں کی اعلیٰ جماعت کو بلا کے، ان کی روحوں کو بلا کے اپنے عرش پہ ان کا ذکر کرتا ہوں۔ اللہ ذکر کرے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر عمل کی جزا الگ الگ قسم کی اللہ کا ثواب دیا اللہ نے، لیکن ذکر کا کتنا بڑا ثواب ہے، کیا فضیلت ہے کہ اللہ نے خود قرآن میں فرما دیا تم میرا ذکر کثرت سے کرو، اور جب تم میرا ذکر اکیلے میں کرتے ہو میں تنہائی میں تمہارا ذکر کرتا ہوں، اور جب تم مجلس میں میرا ذکر کرتے ہو میں اس سے بہترین مجلس میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ تم ایک مرتبہ ایک قدم چل کے میری جانب آتے ہو، میں 70 قدم دوڑ کے تمہاری جانب آتا ہوں۔ اللہ 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے، وہی حمد و ثنا کا مالک ہے، وہی ذکر کا حقدار ہے۔ اس کے ذکر کے علاوہ دنیا کے ذکروں میں ہماری زبان چل رہی ہے، ہم اس کی بات، اس کی بات، اس کی غیبت، اس کی چغلی، اس کے بارے میں گھنٹوں گھنٹوں زندگی کا وقت گزار رہے ہیں، لمحہ 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 ہم موت کے قریب جا رہے ہیں، موت کے قریب جا رہے ہیں، موت کے قریب جا رہے ہیں۔ برتھ ڈے مناتے ہیں، بہت اچھے سے برتھ ڈے مناتے ہیں، لیکن سوچتے نہیں اس پچھلا سال جو بیتا کس غفلت میں بیتا، اللہ کی یاد ہی نہیں آئی۔ اللہ اکبر، زندگی بھی کوئی زندگی ہے کہ اللہ کی یاد نہ آئے؟ اللہ کی یاد تو کسی نے کس سے پوچھا یہ غفلت پہلے آتی ہے یا وسوسے پہلے آتے؟ غفلت ہونے کے بعد پھر وسوسے شروع ہو جاتے۔ کہا غفلت، بندے کی غفلت کی وجہ سے بندہ جس لمحہ اپنے رب کو بھول جاتا ہے نا، اس کا ذکر چھوڑ دیتا ہے۔ قسم خدا کی، دنیا میں کوئی جانور تب تک ذبح نہیں ہوتا جب تک وہ ذکر سے غافل نہیں ہوتا۔ جیسے ہی وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، ساری کائنات میں جتنی بھی جاندار اور بے جان ہے نا، سب اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ بس ہماری کانوں میں وہ صلاحیت، وہ طاقت نہیں ہے جو ہم سن سکے، ورنہ باتھ روم کا جو پانی ہوتا ہے نا، وہ بھی ذکر کرتا ہے اللہ 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 اللہ۔ پہاڑ بھی ذکر کرتے ہیں، درخت بھی ذکر کرتے ہیں، پتے پھول بھی ذکر کرتے ہیں، تمام پرندے بھی ذکر کرتے ہیں، تمام ندیوں کا پانی کل کل جو بہتا ہے نا، وہ بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، جھرنے کا پانی بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ سب سے زیادہ ذکر تو بندے کو کرنا چاہیے نا۔ اور جب تک، حدیث پاک ہے، جب تک کوئی ذکر سے اللہ کے غافل نہیں ہوتا تب تک پکڑ میں نہیں آتا، تب تک اس پہ مصیبت نہیں آتی۔ جتنے جانور ذبح کیے جاتے ہیں نا، جب تک وہ ذکر کرتے رہتے ہیں ذبح نہیں ہوتے، جیسے ذکر سے غافل ہوئے ذبح کر دیے جاتے ہیں۔ کوئی پرندہ، جتنے یہ مٹھو اور چڑیاں پکڑ کے لائی جاتی ہے نا، یہ سب ذکر کرتے ہیں۔ جب تک وہ ذکر میں رہتے ہیں، اللہ کے ذکر میں، تب تک وہ جال میں نہیں پھنستے۔ جیسے ذکر چھوٹا، غافل ہوئے، پکڑ لیے جاتے ہیں۔ بندہ بھی جب تک ذکر کرتا رہتا ہے خیر میں رہتا ہے، جیسے ذکر سے ہٹا مصیبتیں، پریشانیاں، بلائیں آ جاتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہمہ وقت ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔